بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیکر جذبات صنف نازک کے خمیر کو حساسیت کے چشمے کا پانی دیا جاتا ہے، اسی لیے تو وہ اس قدر نازک ہوتی ہے کہ اس کے ٹوٹنے پر شور بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ عورت کو ناقص العقل سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ امر اپنی جگہ بجا ہے کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا ایک عورت کا وجود صرف اور صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا بیوی حاصل کرنے کا ایک ہی یہی مقصد ہوتا ہے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ندیم سے پوچھ کر رہوں گی، آخر کیوں ندیم مجھے ناقص العقل سمجھتا ہے؟ آخر میں کیوں نہیں اس کو ایک اچھا مشورہ دے سکتی؟ جب بھی میں حالات زندگی سے تنگ آ کر اس کو کسی کام کا مشورہ دوں یا کچھ سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ مجھے کہہ دیتا ہے، تم کیا جانو، عورت تو ہوتی ہی ناقص العقل ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، جو ندیم کا مخصوص انداز تھا جس سے میں جان جاتی تھی کہ ندیم آ گئے ہیں۔ خیر، تو میں نے دروازہ کھولتے ہی کہا، جی آپ آ گئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک دکان پر ہی ہوں۔ ندیم آخر اتنا غصہ کیوں؟ تم احمقانہ سوال کرو اور میں اس پر غصہ بھی نہ کروں۔ ندیم موٹر سائیکل اندر لے آئے اور میں دروازہ بند کر کے کچن میں چلی گئی۔ اب مجھے ندیم کے ایسے رویے کی شاید عادت سی ہو گئی تھی، کچھ برا ہی نہیں لگتا تھا، بس کبھی کبھی دکھ ہوتا تھا کہ آخر ندیم ایسا کیوں ہے۔ بس انہی سوچوں میں گم ہو کر ندیم کے لیے کھانا گرم کیا اور لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ندیم اب تک 4 سگریٹ پی چکا ہے اور 5واں سگریٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کھانا بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، ندیم آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ سگریٹ آپ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ کم از کم تم سے تو زیادہ ہی پتا ہوگا، پر افسوس آپ چھوڑتے پھر بھی نہیں۔ تمہیں کیا پتا مجھے کتنی فکریں اور پریشانیاں ہیں، تو کیا ان کا حل صرف سگریٹ ہی ہے؟ اس پر غصے سے ندیم نے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ ندیم، سگریٹ پینے کی وجہ سے آپ کے پسینے میں بدبو زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا تو صاف صاف کہو نا کہ اب تمہیں مجھ سے بو آتی ہے۔ افسوس کہ آپ میری بات کا الٹ مطلب نکالتے ہیں۔ اچھا تو تم الٹی بات کرو اور میں اس کا مطلب بھی نہ نکالوں۔ ندیم، کیا آپ میری بات کا مثبت مطلب نہیں نکال سکتے؟ شازیہ، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب پلیز تم مجھے مجبور مت کرو۔ ندیم کی اس بات پر میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی، بچوں کو کھانا دیا اور خود گہری سوچوں میں گم ہو گئی کہ ندیم کے آنے سے پہلے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی کہ ندیم آئے تو اس کے ساتھ یہ بات کروں گی، لیکن ندیم نے سب بھلا دیا اور ماضی میں دھکیل دیا کہ شادی سے پہلے کیا کیا سوچا تھا اور اب کیا کیا ہو رہا ہے۔ اے کاش ندیم کبھی تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے مستقبل کا کچھ سوچا جائے، لیکن افسوس اس پر بھی اس کی روایتی سوچ کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں سوچا تھا اور ہم تو پھر بھی کامیاب ہیں۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ بس انہی سوچوں میں گم تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب شام سے رات ہو گئی اور ندیم نے مجھے آواز دی، شازیہ بات سنو۔ جی آئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ندیم کہنے لگے، بچے کیا کر رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دروازہ بند کرو۔ ندیم آپ تھوڑا انتظار کر لیں، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، میں ایسے اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی بچوں پر ان چیزوں کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری اس بات پر ندیم آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ اب میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، فضول میں بہانے کیوں بنا رہی ہو؟ ندیم، اس میں اچھا لگنے یا نہ لگنے والی کون سی بات ہے؟ تم میرے شوہر ہو، تمہارا حق ہے، لیکن تم بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا تو اب مجھے بچوں کی فکر نہیں ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بچوں کو اسکول کے لیے روانہ کر کے میں نے ندیم کے لیے ناشتہ بنایا اور کمرے میں لے گئی۔ میرے اٹھانے سے پہلے ہی ندیم اٹھے ہوئے تھے اور سگریٹ کے کش پر کش لگائے جا رہے تھے۔ ندیم، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ پلیز اتنی سگریٹ مت پیا کرو۔ شازیہ، تمہیں کیا پتا کہ میں کتنا پریشان ہوں؟ ندیم، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری پریشانی کا اندازہ نہیں ہے؟ میرے اس جواب پر ندیم نے کہکا لگایا اور کہا، ورنہ تم بھی سگریٹ پر سگریٹ پیا کرتی۔ حد ہے ندیم، کیا اپنے مسئلوں کا حل صرف سگریٹ ہی ہے؟ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آج تم کوئی حل بتا دو۔ ندیم، میں نے تمہیں یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی منع کیا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی، اور آج ہم کتنی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اگر بیٹی کی شادی کے لیے کوئی پالیسی لی ہوتی تو اس کی شادی پر کام آ جاتی۔ اب نادیہ 10 سال کی ہو گئی ہے اور 10 سال کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ایسے میں مزید 10 سال گزر جائیں گے اور ان کا بھی پتہ ہی نہیں چلنا۔ اگر تم نے پہلے کوئی پلاننگ کی ہوتی تو آج تمہیں کوئی کاروباری پریشانی نہ ہوتی۔ جب سے اپنی شادی ہوئی ہے آج تک تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ شازیہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ عورت کو ناقص العقل پیدا کیا گیا ہے؟ ندیم کا کہنا تھا کہ میرا دماغ شل ہو گیا اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ندیم باتھ روم چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے پوچھا، ندیم، ساتھی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ میرے اس سوال پر ندیم نے شرارتاً کہا، یار کل رات ہی تو بتایا تھا۔ ہمارے ہاں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، لیکن ایک اچھی بیوی کی خصوصیات نہیں بتائی جاتی۔
میں جان چکی تھی کہ جب تک ندیم ساتھی کا مطلب نہیں جان جاتا تب تک ہمارے حالات نہیں سدھرنے والے۔